میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ آیت بھی پوری نہیں، اس کا بھی ایک حصہ، اور خیال یہ ہوا کہ آج کی اس محفل میں اس آیت کی تھوڑی سی تشریح اور اس کے بارے میں کچھ مختصر گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ آیت جس کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا، یوں تو ایک مختصر سی آیت ہے، اور اس کے بھی میں نے چند ہی الفاظ اس وقت آپ کے سامنے پڑھے ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس کے کسی بھی حصے کو، چھوٹی سی چھوٹی آیت کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے آپ کے لیے دنیا و آخرت کی انتہائی جامع ہدایت ہوتی ہے۔ چنانچہ آیت کا یہ حصہ بھی بڑی عجیب و غریب جامع ہدایت ہے، اور اس کو آج انتخاب کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ آیت ایسی ہے جو اکثر و بیشتر ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے علماء اور دین کی معلومات رکھنے والے حضرات بھی اس آیت سے بکثرت ناواقف ہیں، اس کے مفہوم سے بے خبر ہیں۔ حالانکہ اس آیت میں ایک بڑا ہی عجیب و غریب اصول بیان فرمایا گیا ہے، جو خاص طور سے ہمارے زمانے سے اور ہمارے زمانے کی برائیوں اور بگاڑ کی اصلاح کے لیے نسخہ اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں، یہ بات تو آپ میں سے ہر شخص نے دیکھی ہوگی کہ اس وقت مسلمان پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، وہ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ مسلمان زوال کا شکار ہے، دن بدن انحطاط کی طرف جا رہے ہیں، پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس بات کا بھی کثرت سے ذکر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے حالات بدل گئے، مسلمانوں کے اعمال، اخلاق، کردار، ان سب چیزوں میں بڑی سخت کمی واقع ہوئی ہے اور پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تذکرہ ہوتا رہتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بات غلط بھی نہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی آبادی پورے دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو تقریباً 1 ارب تک پہنچ رہی ہے۔ اتنی بڑی آبادی کبھی نہیں ہوئی دنیا میں مسلمانوں کی جتنی آج ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس حدیث کے پورا ہونے کا وقت آیا ہوا ہے جس میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کے سامنے کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ دشمن تمہارے اوپر غالب ہوں گے، اور یہاں تک فرمایا تھا کہ یوں ہوگا جیسے مختلف غیر مسلم قومیں تمہیں کھانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جیسے دسترخوان پر بچھے ہوئے کھانے پر ایک شخص دوسرے کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ کھا لو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی کہ سارے دشمن ان سے غالب آ جائیں گے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، لیکن ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے کہ انہم غثاء کا غثاء السیل، کہ جیسے سیلاب کے اندر بہتے ہوئے تنکے ہوتے ہیں، تعداد تو بہت ہے لیکن
سیلاب کے اندر بہے چلے جا رہے ہیں، اپنا کوئی اختیار نہیں، اپنا کوئی کنٹرول نہیں، اپنی کوئی بات نہیں، تو ایسی کیفیت ہو جائے گی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ آج اگر مسلمانوں کی مجموعی حالت کو دیکھیں ساری دنیا میں، تو یہی نظر آتا ہے کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جیسے پورا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ساری کیفیت جو پیدا ہو رہی ہے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا ایک بات کا اور جائزہ لے لیجیے آپس میں، کہ یہ جتنی بھی خرابیاں ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ہیں، تو جب بھی چار مسلمان بیٹھتے ہیں کسی بھی جگہ، تو بیٹھ کر تذکرہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو مسلمانوں کے اندر بڑے خراب اعمال پیدا ہو گئے، مسلمان یوں کرتے ہیں، مسلمانوں کے اخلاق ایسے ہیں، مسلمانوں کے اعمال ایسے ہیں، مسلمانوں کے اندر کرپشن اتنا ہے، مسلمانوں کے اندر بددیانتی اتنی ہے، مسلمانوں میں اختلاف اتنا ہے، مسلمانوں میں پھوٹ اتنی ہے۔ ہر جگہ ہر مجلس میں یہ ذکر نظر آئے گا۔ جہاں چار آدمی بیٹھے اور امت کے معاملات پر غور کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا، تو بس تنقید شروع ہو گئی کہ لوگ تو یوں کرتے ہیں، لوگ تو یوں کرتے ہیں، لوگ تو یوں کرتے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو بیٹھ کر کی، اس کے بعد ہر ایک اپنے گھر چلا گیا، اور جانے کے بعد جو زندگی جس طرح پہلے گزر رہی تھی اسی طرح پھر گزرنی شروع ہو گئی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری گفتگو بجائے اس کے کہ اس سے کوئی اصلاح کا راستہ نکلتا، کوئی بہتری کی راہ پیدا ہوتی، اور الٹا اس سے فضا خراب ہوتی ہے اور بگاڑ پیدا ہوتا۔ تو اس صورت کا جو علاج تجویز فرمایا اس آیت کریمہ میں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، عجیب و غریب آیت ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی جانوں کی خبر لو، اپنے آپ کی خبر لو، اپنی طرف توجہ دو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی جانوں کی خبر لو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم سیدھے ہو جاؤ اور تمہارے حالات درست ہو جائیں، تمہارے اعمال، تمہارے اخلاق، تمہارے عقائد درست ہو جائیں، تو جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں یا غلط راستے پر جا رہے ہیں، ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم درست ہو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو درست کر لیا تو آخرت میں تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ فلاں گمراہ ہوا تھا یا فلاں نے غلط کام کیا تھا، تو اس کا سوال تم سے نہیں ہوگا، تم سے سوال ہوگا تمہاری اپنے اعمال اور اخلاق کے بارے میں۔ لہذا پہلی فکر، سب سے زیادہ فکر وہ اپنی جان کی کرو، اپنے آپ کی کرو، کہ تم صحیح ہو جاؤ، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع بن جاؤ، اپنی فکر کرو۔ آج ذرا سا ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں۔ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، مسلمانوں کے حالات کو درست بنانے کے لیے کتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، کتنی جماعتیں، کتنی تنظیمیں، کتنی انجمنیں بنی ہوئی ہیں، کتنے ادارے، کتنے درسگاہیں، کتنے علماء، کتنے داعی، کتنے مبلغ دنیا کے اندر پھیلے ہوئے۔ اگر ان کی تعداد جمع کی جائے، اعداد و شمار جمع کیے جائیں، تو یقین ہے کہ ساری تاریخ اسلام میں اتنی تعداد جماعتوں اور انجمنوں اور اداروں کی کبھی نہیں ہوئی جتنی کہ اس دور میں۔ لیکن دیکھو کہ نتائج کے اعتبار سے اگر دیکھو تو جماعتیں بھی ہیں، انجمنیں بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، درسگاہیں بھی ہیں، علماء بھی ہیں، داعی بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں،
لیکن جو سیلاب بہ رہا ہے، ابھر رہا ہے دنیا کے اندر بے دینی کا، الحاد کا، اس سیلاب کے اندر کوئی واضح رکاوٹ نظر نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ساری کوششیں الا ماشاء اللہ بعض استثنا کر کے ساری کوششیں ایسا لگ رہا ہے کہ بیکار جا رہی ہیں. جو زندگی کا پہیا جس ڈھب پر گھوم رہا تھا وہ گھوم رہا ہے. نئی نسل جس طرح بے دینی کی طرف بڑھ رہی تھی وہ بڑھ رہی بغیر حالات میں کوئی نمایاں انقلاب نظر نہیں آتا باوجود اتنی جماعتوں، انجمنوں، تبلیغوں. اس کی وجہ، بنیادی وجہ اگر ہم غور کریں، میں اپنی ذات کے اوپر غور کر کے دیکھتا ہوں تو بنیادی وجہ در حقیقت یہ ہے، اور شاید کسی کو اس سے انکار نہیں ہوگا، کہ الا ماشاء اللہ چند مستثنیات کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر حالت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اصلاح کا علم لے کر کھڑا ہوتا ہے، اصلاح کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے، تو اس کی فکر اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اصلاح کا آغاز دوسرے سے ہو. وہ یہ علم لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح لے کر کرنے چلا ہوں، دوسروں کو درست بنانے چلا ہوں، دوسروں کو میں سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہوں. جس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے تو بے فکر ہے کہ مجھے تو کسی اصلاح کی ضرورت نہیں، میرے اندر کوئی خرابی موجود نہیں، دوسروں میں خرابی ہے، لہذا دوسروں سے اپنی اصلاح کی کوشش کا، جدوجہد کا آغاز کرتا ہے کہ میں دوسروں کو درست کروں، اور اپنے آپ سے، اپنی ذاتی بیماریوں سے، اپنی خرابیوں سے بے خبر ہوتا ہے، اس کی طرف بے فکر ہوتا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب اپنی اصلاح سے تو بے فکر ہے، گویا یہ آسمان سے معصوم، بے گناہ اور بے خطا اور بے غلطی انسان پیدا ہوا ہے اور وہ دوسروں کی اصلاح کرنے چلا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ دوسروں سے آغاز کرنا چاہتا ہے تو دوسرا بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے سے کیوں کروں، تم ہی کرو اپنے آپ، اور تیسرے کے بعد جائے گا وہ بھی خود اپنے آپ سے اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، دوسرے کی طرف جائے گا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی فکر میں ہے اور کسی کی اصلاح نہیں. اور اس کے برعکس اگر فکر ہوتی اپنی جان کی اصلاح، کہ میرے اندر کیا بیماری ہے، میرے اندر کیا خرابی ہے، میرے اندر کیا نقص ہے، پہلے میں اس کو دیکھوں اور اس کو دیکھ کر پھر میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں. اگر قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس پر ہم عمل کر لیں کہ ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر کر لے، تو ایک آدمی اگر اپنی اصلاح کی فکر کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو کم از کم اس پوری امت میں سے ایک آدمی تو ٹھیک ہو گیا. اور جس طرح گاڑی چل رہی ہے اس میں حال یہ ہے کہ سب اصلاح کے لیے کھڑے ہیں اور کسی کی اصلاح صحیح معنی میں ہو نہیں پاتی. تو جو مصلح بن کر نکلتا ہے وہ اپنی اصلاح سے بے خبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند فرمائے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کا رضی اللہ عنہ رہو کہ جب تبلیغ جماعت کی بنیاد ڈالی تو اس میں لوگوں سے کہا گیا کہ وہ تبلیغ کے لیے گھروں سے نکلیں اور دوسری جگہ پر جائیں اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیں. لیکن روز اول سے نکلنے والوں سے یہ بات واضح طور پر کہی گئی کہ جو تم نکلنے جا رہے ہو اس میں مقصود اصلی وہ اپنے نفس کی اصلاح ہے، کہ تاکہ انسان کو ایک صحبت میسر آئے باہر نکل کر دین کی فکر رکھنے والوں کی، اس کے ذریعے اس نیت سے نکلو کہ میری اپنی اصلاح. یہ بات ان کے ذہن میں تھی کہ اگر ایک آدمی تبلیغ کے لیے نکلا ہے اور دماغ میں اس کے یہ خبر سوال ہے کہ مجھے تو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، میں دوسروں کی اصلاح کرنے چلوں گا، تو اس کی تبلیغ میں کوئی اثر نہیں ہوگا. اس لیے روز اول سے اس بات کی تاکید فرمائی کہ جب نکلے آدمی تو یہ سوچ کر نکلے کہ میں اپنی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو در حقیقت راستہ وہ ہے جو اس آیت کریمہ نے بیان فرمایا کہ اگر اس بگاڑ کو درست کرنا چاہتے ہو تو ہر شخص اپنی جگہ پر اپنی اصلاح کی فکر کر لیں، اپنے بچاؤ کا سامان کر لیں، اپنے اوپر نظر ڈالیں میرے اندر کیا خرابی ہے، میرے اندر کیا نقصان ہے. آج ہم لوگ جیسا میں نے کیا مسجد میں بیٹھتے ہیں
تو لوگوں سے کہتے ہیں لوگ تو اتنے خراب ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں، لوگ یہ کرتے ہیں، اور ان کی برائیاں بیان کرنے کے بعد یہ نہیں دیکھتے کہ ان میں سے بہت سی برائیاں میرے اندر خود موجود ہیں اور میں خود ان کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ اسی لیے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجیب و غریب ارشاد ہے، یاد رکھنے کا ہم سب لوگوں کے لیے، کہ من قال ہلاک الناس فهو اهلكهم، جو شخص یہ کہے کہ لوگ تباہ ہو گئے، یعنی ساری دنیا تباہ ہو گئی، تباہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اعمال خراب ہو گئے، اخلاق خراب ہو گئے، ایمان خراب ہو گیا، جو شخص یہ کہے کہ دنیا تباہ ہو گئی، لوگ خراب ہو گئے، وہ سب سے زیادہ خراب وہ خود ہے، اس واسطے کہ وہ دوسروں کی خرابی کو دیکھ رہا ہے، اپنی خرابی کی طرف اس کی نگاہ ہے، سب سے زیادہ تباہ وہ خود ہے۔ لہذا اپنی فکر آپ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی کو دیکھیے، اس روئے زمین پر، اس آسمان کے نیچے انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام سے افضل و برتر مخلوق پیدا نہیں ہوئی، آپ سے زیادہ متقی، آپ سے زیادہ پارسا، آپ سے زیادہ اعلیٰ اور افضل مخلوق اس روئے زمین میں نہیں پیدا ہو صحابہ کرام سے زیادہ۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان کے اخلاق اور اعمال کو ایسا مجلہ اور مزکہ فرمایا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن ان میں سے ایک ایک صحابی کا حال یہ ہے کہ ہر وقت اپنے نفس کے طرف نگاہ ہے کہ کہیں یہ نفس غلط راستے پر تو نہیں جا رہا، بھٹک تو نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون مسلمان ہے جو ان کا نام نامی سن کر اس کے دل میں محبت اور عقیدت کی فواریں نہ پڑتی ہیں؟ وہ فاروق اعظم جنہوں نے آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، وہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن چکے کہ عمر فی الجنہ، کہ عمر جنت میں جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم سے یہ فرما دیا کہ میں جب معراج میں گیا تو میں نے جنت کی مجھے سیر کرائی گئی تو اس میں نے ایک عالیشان محل دیکھا، تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر ابن خطاب کا محل ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی پیشین گوئی اور بشارت سن چکے، اور پتہ نہیں کتنی بشارتیں سنی، لیکن اس کے باوجود اپنی اصلاح کی فکر سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں، یہ خیال نہیں کہ میں تو اب جنتی ہو گیا، اب مجھے اپنی اصلاح کی کیا فکر۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کو ایک مخصوص مقام عطا فرمایا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی ایک خاص نسبت اور تعلق تھا، تو آپ نے حضرت حذیفہ کی یہ خصوصیت تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمام منافقین کے نام بتا رکھے تھے، اور کسی کو منافقین کی فہرست نہیں بتائی، لیکن حضرت حذیفہ کو بتا رکھی تھی کہ فلاں آدمی منافق ہے، فلاں آدمی منافق ہے، فلاں آدمی منافق ہے، ساری تفصیل اور فہرست ان کے علم میں تھی۔ سارے صحابہ میں یہ امتیاز اور یہ فضیلت حضرت حذیفہ کو حاصل ہے کہ سارے منافقین کی فہرست ان کو معلوم۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اس کے بعد حذیفہ ابن یمان کے پاس پیچھے جا کر خوشامد کیا کرتے تھے کہ اے حذیفہ، خدا کے لیے مجھے بتا دو کہ جو فہرست منافقین کی حضور نے تم کو بتائی ہے تو یہ اس میں عمر بن خطاب کا نام تو نہیں، میرا نام تو نہیں آیا۔ اللہ، یعنی وہ ذات جس نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے جنتی ہونے کی بشارت، لیکن یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کہیں میرے اعمال ایسے تو نہیں ہے کہ میں بعد میں میرے اعمال خراب ہو گئے ہوں اور میں منافقین کے اندر شامل ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم کو دھڑکا لگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان کہ انبیاء کے بعد اس سے زیادہ افضل انسان اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا، وہ بیٹھے ہوئے ایک دن اپنی زبان کو مروڑ رہے، بیٹھے اور زبان کو مروڑ رہے، کسی نے دیکھ لیا، پوچھا کہ حضرت یہ زبان کو کیوں مروڑ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں اس زبان نے مجھے بہت سی ہلاکتوں میں ڈال دیا، پتہ نہیں اس زبان سے میں نے کتنی باتیں ایسی کہی کہ جو کہیں اس کے اوپر پکڑ نہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔
اس لیے میں اس زبان کو اپنی مروڑ رہا ہوں. اور صدیق اکبر کو فکر لگی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کہیں میری حالت خراب تو نہیں ہو. حضرت فاروق اعظم ایک اعلیٰ درجے کا جبہ پہن کر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے آئے. تو خطبہ جب وہ جبہ دیکھا اپنے چہرے اپنے جسم کے اوپر ذرا اچھا لگا, کوئی خوشنما معلوم ہوا, فوراً جا کر جبہ اتارا اور اتار کر مشق پانی کی گدے پر لادی اور لاد کر لوگوں کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہے. کہنے لگے کہ یہ جو میں جبہ پہنا تھا اس سے میرے دل میں کچھ عجب یعنی تکبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہو گیا. میرے اندر تکبر تو پیدا نہیں ہو گیا, میں اپنے آپ کو بہت اچھا تو نہیں سمجھنے لگا. اس واسطے یہ کام اپنی عاقبت کی فکر, اپنے اصلاح کی فکر, کیا میرے اخلاق خراب تو نہیں ہو رہے, میرے اندر تکبر پیدا تو نہیں ہو رہا, میرے اندر بد اخلاقی تو نہیں آ رہی, یہ فکر لگی ہوئی ہے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو. اور اس کے بعد سارے بزرگان نے, آپ نے شاید واقعہ سنا ہوگا, حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں, بزرگان دین میں سے. بہت مدت تک مدینہ طیبہ جانے کی خواہش تھی, آرزو تھی, ہر مسلمان کو ہوتی ہے, وہ تو اللہ والے بزرگ تھے, ان کو تو کتنی ہوگی. لیکن سال کی خواہش کے بعد موقع ملا ایک دن حاضری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے. تو وہاں بے ساختہ جا کر 2 شعر پڑھے. شعر کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ, میں دور سے, جب میں آپ سے دور تھا تو میں اپنے روح کے ذریعے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا کرتا تھا. اللہم صلی علی سیدنا, درود کے ذریعے سلام بھیجا کرتا تھا. لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع مجھے عطا فرمایا کہ میں خود آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہوں. فامدد یدیک لکی تحظی بہا شفتی, یا رسول اللہ اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دے. یہ شعر پڑھ. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کرے. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. لیکن جب یہ واقعہ ہو چکا تو شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے کیا کیا, اس واقعے کے بعد جا کر سب مسجد نبوی کے دروازے پر لیٹ گئے اور کہا کہ جتنے لوگ ہیں میں سب کو قسم دیتا ہوں کہ میرے اوپر پاؤں رکھ کے گزرے, میرے اوپر پاؤں رکھ کے گزرے. کیوں؟ اس واسطے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عظیم الشان واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے تو اس سے میرے دل کے اندر یہ کبر نہ پیدا ہو جائے کہ میرا تو مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میرے سامنے ظاہر ہو. یہ اپنی اصلاح کی فکر اس وقت بھی لگی ہوئی. تو کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں ہے کہ جس کے اندر اپنی اصلاح کی فکر سے غافل ہوں بڑے بڑے اولیاء اللہ, بڑے بڑے بزرگان دین. اور آج ہم لوگ ہیں کہ اپنی طرف دھیان نہیں, دوسروں کے اوپر تنقید کی فکر ہے. میرے والد ماجد قدس اللہ سے رضوان مانا مفتی عمر شفیع صاحب قدس اللہ سے رضوان یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج مجھے دینی علوم کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے, اس وقت فرماتے تھے کہ 60-65 سال ہو گئے. دینی علوم پڑھے, دارالعلوم دیوبند میں وہیں پر پڑھایا, درس تدریس, پھر اس کے بعد فتویٰ کی خدمت انجام دی 18 سال تک. تو ساری عمر اسی کام میں گزری, مسئلے مسائل کو جاننے میں اور لوگوں کو بتلانے میں. لیکن فرمایا کرتے تھے کہ اب بھی کبھی کبھی نماز پڑھتے ہوئے بعض اوقات ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, اور اس موقع پر شرعی حکم نماز کا کیا ہے. نتیجہ یہ کہ نماز ختم کرنے کے بعد پھر کتاب دیکھتا ہوں
تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس صورت میں کیا سجدہ صاحب واجب ہوا یا نہیں ہوا، نماز صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی، فاسد ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ پتہ چلتا۔ وہ شخص جو 60 سال تک قرآن حدیث اور فقہ کی تعلیم دیتا رہا، اس کو بھی نماز کے اندر یہ فکر ہے کہ میری نماز درست ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اور آج ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، کبھی یہ خیال کسی کے اللہ کے بندے کے ذریعے پیدا ہوتا ہوگا کہ نماز میری درست ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، سنت کے مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو اپنی اصلاح کی فکر سے ہم لوگ غافل ہو رہے ہیں۔ ابھی میں آتے ہوئے واقعہ سنا رہا تھا، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بانی تبلیغی جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھرے، کہ ان کے سینے کی آگ نے دین کے پیغام کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ میرے والد ماجد ان کی بیمار تھے، انتقال کے وقت، انتقال سے کچھ پہلے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بیمار کرسی کے، تو معلوم ہوا کہ والدوں نے ان کو ملاقات سے منع کیا ہوا کہ طبیعت خراب ہے، لہٰذا دوسرے لوگ آ کر ڈسٹرب نہ کریں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، خیریت معلوم کرنا مقصود تھا، وہ لوگوں سے کیا کر چلے آئے کہ جب کبھی طبیعت بہتر ہو تو میری طرف سے سلامت کر دیجیے گا، میں جاتا ہوں۔ لیکن کسی نے خفیہ طور سے حضرت مولانا الیاس صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچا دی کہ مفتی محمد شفیع صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ تو انہوں نے فوراً آدمی دوڑا دیا، تم ان کو لے کے آؤ۔ لوگوں نے کہا صاحب والدوں نے منع کیا ہوا ہے ملاقات سے، کہا کہ نہیں ان کو بلا کے لاؤ، مجھے ایک بہت ضروری بات ہے۔ لے آئے والد صاحب، تو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلام دعا کے بعد، میراج کرسی کے بعد میرا ہاتھ میں لے لیا اور ہاتھ میں لے کر زاروں قطار رونا شروع کر میرا خیال یہ ہوا کہ طبیعت خراب ہے، اس بیماری کے عالم میں بعض اوقات انسان کے اوپر گریہ کاری ہو جاتا ہے، تو شاید وہی بات ہوگی۔ لیکن میں جب پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، کیوں آپ اس طرح، تو فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے 2 پریشانیاں ہیں، طرف پھیل گیا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی، بہت تیزی سے پھیلا اور جس کی توقع بھی نہیں تھی، ایسی ایسی جگہوں پر کام پھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہو رہی ہے۔ لیکن مجھے کبھی کبھی ڈر یہ لگتا ہے، اور یہ اس وقت میں اسی ڈر کی وجہ سے پریشان ہوں اور اسی کی وجہ سے بیتاب ہوں۔ ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاذ اللہ استدراج ہو۔ استدراج کے معنی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی باطل والا آدمی، جو غلط آدمی ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پر بھی کچھ ایسی چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں جو خارق عادت ہوتی۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ دجال جب آئے گا تو دجال کو اللہ تعالیٰ یہ قوت دے دیں گے کہ وہ اگر کہے کہ بادل سے کہ بارش برساؤ تو بارش برسنے لگے، اے دجال، لیکن اس کے کہنے سے بارش برسے۔ تو اس کو کہتے ہیں، یہ جو اس کو قوت اللہ تعالیٰ نے دی، اس کو کہتے ہیں استدراج، اور اس کا لفظی ترجمہ اردو میں ڈھیل دینا، کہ کسی اپنے دشمن کو ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ اور گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائے، تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے، اس کو کہتے ہیں استدراج۔ تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہے، ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ جو کام اتنا پھیل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاذ اللہ استدراج تو نہیں۔ اللہ اکبر! جس شخص نے اپنی پوری زندگی اور زندگی کا ایک لمحہ دین کی خدمت میں پڑا، اس کو دنیا سے جاتے وقت یہ فکر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قبول نہ ہو استدراج۔ تو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جواب میں عرض کیا کہ حضرت میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ یہ استدراج نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ استدراج فرماتے ہیں تو اس شخص کے دل میں کبھی یہ خطرہ نہیں گزرتا کہ میرا یہ عمل استدراج ہے، وہ بے فکر اور غافل ہوتا ہے، اس کے حاشیہ خیال میں کبھی یہ بات نہیں آتی کہ یہ استدراج ہو سکتا ہے۔ آپ کو جو یہ خطرہ دل میں پیدا ہوا
یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت۔ جب حضرت مولانا قدس اللہ سدرہ نے فرمایا کہ الحمدللہ مجھے آپ کی اس بات سے بڑا اطمینان، اب آپ نظر لگائیے کہ وہ شخص جو دن رات دین کی تبلیغ میں، دین کی دعوت میں، دین کا پیغام پھیلانے اور پہنچانے میں لگا ہوا ہے، اپنی زندگی اس کے لیے فنا کر دی ہے، اس کو بھی اپنی اصلاح کی فکر سے غفلت نہیں، وہ بھی دل میں یہ سوچا ہے کہ کہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہے کہ نہیں، اس کی فکر لگی۔ تو بھائی عرض یہ کرنا تھا کہ قرآن کریم کی یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم اپنے جانوں کی خبر لو، تمہارے حالات کیسے ہیں، آیا تمہارے اندر کوئی بیماری ہے کہ نہیں ہے، تمہارے اندر خرابی ہے کہ نہیں ہے، اس کی فکر کرو۔ اگر تم نے اپنی اصلاح کی فکر کر لی تو اگر کوئی دوسرا گمراہ ہے یا غلط راستے پر ہے تو اس سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جس شخص کو خود اپنے پیٹ میں درد ہو رہا ہو، شدید درد ہو رہا ہے پیٹ میں، تو اگر کوئی دوسرا آدمی آ کر کہے کہ صاحب مجھے نزلہ ہے، کھانسی ہے، تو وہ اس نزلہ کھانسی کی فکر کرے گا، یہ اپنے پیٹ کے درد کی فکر کرے گا۔ اگر کسی آدمی کو پیٹ میں درد کی شدت کی تکلیف ہے تو دوسرے کا نزلہ کھانسی اس کو کبھی خیال بھی نہیں آئے گا کہ نزلہ کھانسی مبتلا ہے کہ نہیں، ارے بھائی مجھے تو اپنی پیٹ کی فکر ہے، وہ یہ کس سے درست ہو جائے۔ مجھے یاد آیا ایک مرتبہ میں کراچی میں ایک ہماری عزیز تھی خاتون، ان کو پیٹ میں کچھ گیس وغیرہ کی شکایت ہوتی تھی، اس کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا درد ہوتا، معمولی قسم کا، لیکن دماغ ان کا ہر وقت اس کی طرف لگا رہتا تھا، ہر وقت اسی کا ذکر کرتے ہیں یہ درد ہو رہا ہے، میرے درد ہو رہا ہے۔ تو میں ان کو ایک دن ہسپتال لے کے جا رہا تھا، تو لفٹ میں جاتے ہوئے دیکھا تو ایک جگہ ایک فلور سے ایک ایسی عورت ویل چیئر کے اوپر سوار ہوئی جو کسی ایکسیڈنٹ میں اس طرح زخمی ہوئی تھی کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، دونوں پاؤں ٹوٹ گئے، دونوں کے اوپر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا اور سینہ جلا ہوا، جلی ہوئی کھال نظر آ رہی، وہ ایسی ویل چیئر کے اوپر وہ عورت داخل ہوئی۔ تو وہ خاتون جن کو میں لے کے جا رہا تھا وہ چونکہ ہر وقت اپنے درد کی شکایت کرتی تھی، تو میں نے ان کو دکھایا کہ دیکھو یہ ان کو ذرا دیکھیے کتنی تکلیف میں ہے بیچاری، کہ اس کو اتنے پلاسٹر چڑھا ہوا ہے اور سینہ جلا ہوا ہے اور ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ میرا مقصد تھا کہ ان کو دیکھیں گی تو ذرا اپنی تکلیف سے کچھ ان کا ذہن ہٹے گا۔ تو ایک نظر ان کی طرف ڈالی اور ڈال کر کہنے لگی کہ ہاں بھائی بیچاری کو ایکسیڈنٹ تو ہو گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، مگر اس کو کم از کم پیٹ میں درد تو نہیں ہو رہا۔ تو ان کے اپنے پیٹ کے درد کی فکر اتنی تھی کہ ان کے سامنے وہ ایکسیڈنٹ سے زخمی عورت کی بھی کوئی حقیقت نہیں، اس کی بیماری کی بھی، اس لیے کہ اپنی ذاتی فکر پڑی۔ تو بھائی جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بیماری کی فکر دے دے کہ یا اللہ کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، وہ دوسروں پر تنقید کرتا کیا پھرے گا، کیسے تنقید کرے گا، دوسرے کی بیماری کیسے اس کو نظر آئے گی۔ لیکن کیونکہ اپنی بیماری سے ہم غافل ہیں، ہمیں اپنی خبر نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے، اس بات سے اس پر بھی تنقید، اس پر بھی تنقید، اس پر بھی تنقید، اس پر بھی تنقید، یہ یوں کر رہا ہے، وہ یوں کر رہا ہے، اس سے میری یہ خرابی، اس سے میری یہ خرابی۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کیا اچھی بات کہی ہے ایک شعر میں کہ جو اپنی برائی سے بے خبر، کہ جو اپنی برائی سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب اپنی برائی پر نگاہ پڑی تو دنیا کے اندر کوئی برا نہیں لگتا، سب سے برا تو میں نظر آتا ہوں۔ تو بھائی سب سے یہ قرآن یہ دعوت دے رہا ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے اپنی جان کی قدر، دوسروں کو کیا کہہ رہے ہو کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، تم بولتے ہو کہ نہیں، دوسروں کو کیا کہتے ہو کہ وہ رشوت کھاتے ہیں، تم کھاتے ہو کہ نہیں، دوسروں کو کیا کہتے ہو کہ وہ سود کھاتے ہیں، تم کھاتے ہو کہ نہیں۔ اپنی فکر کرو، اپنی جان کی خبر لو، آخرت میں تمہارے سے سوال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پیشی ہوگی، اس کی فکر کہ میرا معاملہ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ فرمائیں گے، میرا انجام کیا ہونے والا۔ یہ کام جس دن ہم نے آپ نے شروع کر دیا، یاد رکھو اس دن انشاءاللہ اس امت کی اصلاح ہو گئی۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بھی یہی طریقہ اختیار فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے
حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو حصے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ایک مکی اور ایک مدنی۔ 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے۔ یہ 13 سال جو مکہ مکرمہ میں آپ نے گزارے، اس میں اس طرح گزارے کہ نہ تو کوئی حکومت، نہ کوئی قانون، نہ جہاد، نہ باقاعدہ جماعت۔ حکم یہ ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ تو دوسرا اگر کافر بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے، تلوار اٹھا رہا ہے، صبر کرو، اس کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں، جہاد کی اجازت نہیں۔ 13 سال اس طرح گزارے گئے ہیں کہ کسی جہاد کی اجازت نہیں، کسی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، کافروں سے لڑنے کی اجازت نہیں۔ حکم یہ ہے کہ اگر کافر مار رہا ہے، مار کھا لو، مار کھا لو اور صبر کرو، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ یہ آپ اندازہ لگائیے کہ کیا صحابہ کرام اتنے کمزور تھے کہ اگر کوئی مار رہا ہے، اگر اس نے 2 مارے ہیں تو ایک نہیں مار سکتے تھے اس کے جواب میں؟ اتنی طاقت تو تھی۔ اگر 313 نہتے بدر کے میدان میں 1000 مسلح سورماؤں کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو مکہ مکرمہ کے صحابہ کرام اپنے مارنے والوں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سینے پر پتھر کی سیل رکھی جائے، تپتے ہوئے ریت کے اوپر لٹایا جائے، تب بھی صبر کرو، ہاتھ اٹھانے کی اجازت۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ 13 سال گزارے جا رہے ہیں اس کام کے لیے کہ علیکم انفسکم، پہلے اپنی اصلاح کر لو، اپنے اندر سے بیماریاں دور کر لو، اپنا عقیدہ درست کرو، اپنے اعمال درست کرو۔ اس کے بعد جب تم تیار ہو جاؤ گے اس بھٹی سے گزر کر، تو پھر مدینہ طیبہ کے اندر تم سے ایک ریاست قائم کرائی جائے گی، ایک حکومت قائم کرائی جائے گی، اس میں ریاست بھی ہوگی، حکومت بھی ہوگی، قانون بھی ہوگا، جہاد بھی ہوگا، سبھی کچھ ہوگا، لیکن یہ بعد میں ہوگا، پہلے تم اپنی اصلاح۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 13 سال کی چھلانگ لگا کر آغاز کریں مدنی زندگی، پہلے دن سے ایک حکومت قائم ہو جائے، پہلے دن سے قانون جاری ہو جائے، پہلے دن سے جہاد شروع ہو جائے۔ 13 سال کی یہ جو تعمیر افراد کی، تعمیر کردار کی مدت ہے، اس کی طرف دھیان نہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت فرماتی ہے کہ اپنے آپ کی خبر لو تاکہ اپنے آپ کو تیار کرو۔ وجہ اس کی ایک یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کا جو نفس ہے نا اندر جو بیٹھا ہوا ہے، شیطان تو بہت بڑا دشمن ہے ہی، لیکن انسان کے اندر جو نفس بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا بہت بڑا دشمن۔ یہ جب اپنی اصلاح کیے بغیر یہ دعوت اور اصلاح کا علم لے کر نکلتا ہے تو یہ نفس اس کو خراب کرتا ہے کہ تو بڑا مسلح آدمی اور تو بہت بڑا داعی اور تیرا مقام بہت بلند ہے، اور وہ اس کو اونچا کر کے دکھاتا ہے، اس کو اندر تکبر پیدا کرتا ہے، اس کے اندر عجب پیدا کرتا ہے، اپنے مقام کو بلند سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کی بات کے اندر وزن نہیں رہتا، بات کے اندر اثر نہیں رہتا۔ بات میں اثر پیدا ہوتا ہے اس وقت جب اخلاص سے کہی جائے، اللہ کے لیے کہی جائے، اللہ کی رضامندی کے لیے کہی جائے۔ اگر آدمی میں تقریر کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ واہ واہ کریں، بعد میں لوگ کہیں کہ بھئی آپ نے مولانا صاحب بڑی اچھی تقریر، اس غرض کے لیے اگر میں تقریر کروں اس تقریر کی ایک دمڑ قیمت ہے، اللہ کے ہاں نہ اس کے اندر کوئی تاثیر ہے نہ اس کے اندر کوئی اثر۔ لیکن اگر تقریر کرنے کا منشا اور واز کرنے کا منشا اللہ کو راضی کرنا، مخلوق راضی ہو کہ نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے، یہ مقصود ہو، اخلاص ہو، تو چاہے الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہو، فصاحت و بلاغت نہ ہو، ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اثر پیدا کرتا۔ حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ، ان کا حال یہ تھا کہ ایک ایک واز میں جب واز فرماتے تھے، ایک ایک واز میں 900 آدمیوں نے ہاتھ پر توبہ کی ہے، شرک سے، بدعت سے، فسق و فجور سے، گناہوں سے۔ ایک ایک واز کے نتیجے میں یہ نتیجہ ظاہر ہوتا تھا کہ جب فارغ ہوئے تو معلوم ہے لوگ جھوک در جھوک ان کے پاس آ رہے ہیں اور آ کر ان کے ہاتھ پر توبہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں اخلاص کی کھٹی سلگائی، اخلاص اس درجہ بھرا ہوا تھا کہ واقعہ لکھا ہے کہ جامع مسجد دہلی میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے واز فرمایا ایک مرتبہ 2-2.5 گھنٹے تفصیل واز کہہ کر جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو اترتے وقت ایک دیہاتی شخص کہیں سے دور سے چلا آ رہا تھا بھاگتا ہوا اور وہ سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا، پیچھے مولانا سے مل گیا، لوگوں کو دیکھا کہ مسجد سے نکل رہے ہیں تو وہ بیچارہ بڑا غمگین ہوا اور اس نے مولانا سے پوچھا کہ کیا مولوی اسماعیل کا واز ختم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ختم ہو گیا۔ تو وہ بیچارہ بڑا افسردہ ہوا کہ انا للہ، میں تو بہت میلوں سے مولوی اسماعیل کا واز سننے کے لیے آیا تھا، افسوس ہے کہ ان کا واز ختم ہو گیا، میں محروم ہوں۔ مولانا جب اس کی کیسے دیکھی تو مولانا نے فرمایا کہ ذرا بیٹھ جاؤ، میرا ہی نام محمد اسماعیل ہے، میں نے ہی واز کہا تھا، تو میں تم کو بتا دیتا ہوں میں نے کیا کچھ کہا تھا۔ لو بیٹھ کر میں تمہیں سنا دیتا ہوں۔ اس کو لے کر سیڑھی پر بیٹھ گئے اور وہ 2-2.5 گھنٹے جو لمبا واز کہا تھا وہ سارا اس آدمی کے سامنے دھرا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ مولانا 2-2.5 گھنٹے سے مجھے ایک آدمی کو دہرا رہے ہیں۔ مولانا سے لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ نے بھی کمال کیا کہ ایک آدمی کی خاطر پورا 2.5 گھنٹے کا واز دوبارہ بیان کر دیا، دوبارہ دوہرا دیا، صرف ایک آدمی کی خاطر۔ تو مولانا نے فرمایا جواب دے کہ بھائی میں کیا کروں، میں نے تو پہلے بھی ایک ہی کی خاطر کہا تھا، میں نے پہلے بھی ایک ہی کی خاطر کہا تھا، اب بھی ایک ہی کی خاطر۔ مجمع